بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل نصارہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو کلام الہی یعنی قرآن مجید کو سن کر رو پڑتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی بدولت اللہ نے ان کو جنت سے نوازا۔ مومنوں کو تاکید کی گئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو، یہاں سے تجاوز ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے حلال اور پاک رزق کو کھاؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اللہ جھوٹی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا ہے بلکہ جان بوجھ کر کھائے گئے قسموں کے توڑنے پر گرفت کرتا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا غلام آزاد کرو، یا 3 دن روزہ رکھو۔ مومنوں، شراب، جوا، استانے اور پانسی یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی یاد اور صلات سے روکتا ہے۔ لوگوں، اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور ان سے منہ نہ پھیرو۔ جان لو کہ رسول کے ذمے صرف بات پہنچا دینا ہے۔ مومنوں، احرام کی حالت میں شکار مت کرو۔ جو شکار کرے گا اسے شکار کیے گئے جانور کے بقدر نذرانہ دینا ہوگا۔ اس کا فیصلہ 2 آدمی مل کر کریں گے، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا روزہ رکھنا ہوگا۔ سمندر کے شکار اور کھانا حلال ہے، مگر احرام کی حالت میں خشکی کا جانور حرام ہے۔ اللہ نے کعبہ کو بیت حرام اور لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، گرچہ برائی کی کثرت ہو۔ مومنوں، بہت سارے سوالات نہ کرو جن کے جواب دینے کے بعد تمہیں برا لگے۔ نزول قرآن کے وقت اگر سوال کرو گے تو بتا دیا جائے گا۔ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہی کافی ہے۔ ان سے کہو کہ کیا وہ جاہل اور گمراہ ہوں گے تب بھی ان کے طریقے پر عمل کریں گے؟ مومنوں، تم اپنا خیال رکھو، گمراہوں کی گمراہی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ مومنوں، اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کرنا چاہے تو اپنے میں سے 2 گواہ بنا لے، اور اگر سفر میں ہو تو غیروں میں سے 2 گواہ بنا لے۔ پھر اگر شک ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک کر گواہی لے لے۔ اگر معلوم ہو کہ دونوں غلط بول رہے ہیں تو ان کی جگہ دوسروں سے گواہی لے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا جو عیسیٰ پر اور مریم پر کیا ہے، یعنی گوارے ہی میں لوگوں سے باتیں کرنا، کتاب حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم، مٹی سے پرندہ بنانا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کرنا، ان کو بنی اسرائیل سے بچانا اور حواریوں کو ایمان لانے کی تلقین۔ جب حواریوں نے عیسیٰ سے آسمان سے دسترخوان اتارنے کی بات کی تو انہوں نے دسترخوان اتارنے کے لیے دعا کی۔ اس پر اللہ نے کہا کہ دسترخوان اتار دوں گا، مگر اس کے بعد جو کفر کرے گا اس کو ایسا عذاب دوں گا جیسا کہ کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اللہ عیسیٰ سے قیامت کے روز سوال کرے گا کہ کیا تو نے مجھے چھوڑ کر اپنی اور اپنی ماں کی پرستش کے لیے لوگوں سے کہا تھا؟ اس پر عیسیٰ گھبرا جائیں گے اور عرض کریں گے کہ مجھے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے تو لوگوں سے وہی بات کہی ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس موقع پر عیسیٰ مجرموں کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ شکر ہے اللہ کا جس نے آسمان و زمین اور تاریکی و روشنی بنائی، پھر بھی کافر اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے۔ جو نشانی بھی خدا کی طرف سے آتی ہے لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیا لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ بہت سارے اقتدار والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ کافروں کا اعتراض ہے کہ اس رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ان سے کہو کہ اگر فرشتہ آ جائے تو تمہارا قصہ ختم ہو جائے۔ مجرموں سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نقصان کا فیصلہ کرے تو کوئی اسے رخ دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل کتاب رسول اور قرآن کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو جانتا پہچانتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے والوں سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے۔ حشر کے دن مشرکوں سے پوچھا جائے گا تو اپنے شرک سے وہ انکار کر دیں گے۔ ان کے دلوں پر ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھنے والے نہیں ہیں، خواہ جتنی بھی نشانیاں وہ دیکھ لیں۔ وہ اس قرآن کو قصہ کہانی کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کے دن کو جھٹلانے والے نقصان میں ہیں۔ وہ قیامت آنے پر اپنے عمل کو لے کر افسوس کریں گے۔ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور آخرت بہرحال بہتر ہے۔ آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا مگر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ اگر آپ پر ان کا اعراض گرا گزر رہا ہے تو زمین میں سرنگ یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی نشانی پیش کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا۔ آپ نادان نہ بنیں۔ لوگوں کو اعتراض ہے کہ رسول ہونے کی کوئی علامت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ کہو کہ اللہ علامت کو نازل کرنے پر
پوری طاقت رکھتا ہے، مگر یہ سوال جہالت پر مبنی ہے۔ زمین کے سارے جانور اور پرندے تمہارے جیسے انواع ہیں، ہم نے الکتاب میں ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے بہرے اور گنگے ہیں، انہیں صحیح راستہ نہیں مل سکتا۔ ان سے پوچھو کہ اللہ کا عذاب آنے پر کس کو پکارتے ہو؟ صحیح صحیح بولو، تم تو اس وقت صرف اسی کو پکارتے ہو، مگر جب عذاب ٹل جاتا ہے تو پھر مشرک بن جاتے ہو۔ اللہ نے جب قوموں کے پاس رسولوں کو بھیجا تو ان کو مصائب میں مبتلا کیا تاکہ عاجزی اختیار کرے، مگر اس کے برخلاف ان کے دل سخت ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ رسولوں کو صرف خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لی ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ اے رسول، آپ ان سے کہیے کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے، نہ غیب جانتا ہوں اور نہ فرشتہ ہوں، میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں۔ جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ نہ ان کا حساب آپ کو دینا ہے اور نہ آپ کا حساب ان کو دینا ہے۔ تمہارے رب نے خود پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم میں سے کوئی نادانی میں برائی کر لیتا ہے، پھر توبہ و اصلاح کر لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کافروں سے کہو کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر میرے بس میں ہوتا تو کس سے چکا دیا گیا ہوتا، مگر اللہ ظالموں کو بہتر جانتا ہے۔ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، خشکی و تری کی چیزوں کو وہ جانتا ہے، گرنے والے پتوں کو وہ جانتا ہے، زمین کی تاریکی میں دانہ کو جانتا ہے، ہر خشک و تر کتاب مبین میں درج ہے۔ اللہ ہی ہے جو رات میں تم کو موت دیتا ہے، دن کے کاموں کو جانتا ہے، پھر دوسرے دن تم کو زندہ کرتا ہے تاکہ تم اپنی عمر کو پورا کرو، بہرحال لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم کو تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیر کے نیچے سے عذاب دے دے، تم کو گروہوں میں بانٹ دے اور دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ ہر خبر کا وقت مقرر ہے۔ دیکھو، جب ہماری باتوں کا مذاق اڑایا جائے تو وہاں سے الگ ہو جاؤ، اور جب بھول جاؤ تو جیسی یاد آئے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں، آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں ہیں۔ ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھائی جاتی تھی تاکہ اسے یقین ہو جائے۔ ابراہیم نے ستارہ، چاند اور سورج کو اپنا رب سمجھا، مگر جب سب غروب ہو گئے تو کہا کہ میں اس ذات کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس پر اس کی قوم نے جھگڑا کیا۔ ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ کیا میں تمہارے شرکا سے ڈروں جبکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملائے نہیں، وہی معمون اور ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ دلیل ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ چاہنے والوں کے درجات ہم بلند کر دیتے ہیں۔ اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط سب نیک بندے تھے اور ان کو دنیا والوں پر فضیلت حاصل تھی۔ ہم نے ان کے خاندان میں سے بہتوں کو چنا اور صراط مستقیم دکھایا۔ اللہ کی ہدایت اسے ملتی ہے جو چاہتا ہے، مشرک کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ان رسولوں کو ہم نے کتاب، قوت فیصلہ اور نبوت عطا کی تھی۔ اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، ہم اس نعمت کو دوسروں کو سونپ دیں گے جو قبول کریں گے۔ لوگوں کو اللہ کے مقام کا اندازہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان سے کہو کہ روشنی اور ہدایت کی کتاب جو موسیٰ لائے تھے اس کو کس نے نازل کیا ہے، جس کو تم تھوڑا ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو۔ یہ کتاب تمہاری تصدیق کرتی ہے اور مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈراتی ہے۔ مومن اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ظالم اللہ پر جھوٹ بولنے والے، خود پر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح وہ بھی نازل کر دیں گے۔ ایسے ظالموں کو فرشتے ڈانٹ کر روح قبض کرتے ہیں اور سکون عذاب کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ہر انسان اللہ کے پاس تنہا جائے گا جیسے وہ تنہا پیدا ہوا ہے، اور سارے سفارشی اور شرکا منقطع ہو جائیں گے۔ اللہ ہی ہے جو دانہ اور شگوفے کو پھاڑتا ہے، مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، تاریکی کو پھاڑ کر صبح کرنے والا ہے، رات کو سکون اور سورج چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے، ستاروں کو خشکی و تری میں راستے کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے۔ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ٹھہرنے اور رخصت ہونے کی جگہ مقرر کی۔ سمجھداروں کے لیے تمام آیتیں واضح ہیں۔ اس نے آسمان سے بارش برسا کر ہر قسم کے نباتات اور پھلوں کو نکالا۔ پھلوں کے پکنے میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
لوگوں نے جنوں کو خدا کا ساجی بنا دیا، پھر خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے کوسوں دور ہے۔ اللہ کے لیے بیٹا بیٹی کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن تمام نگاہوں کو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، جو اس روشنی سے فائدہ اٹھائے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان اس کو خود ہوگا۔ اے رسول، آپ صرف وہی کی پیروی کریں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ آپ کو نگراں اور کارساز نہیں بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ لوگ دشمنی اور جہالت میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ ہر قوم کا عمل مزین کر دیا گیا ہے، سب کا ٹھکانہ رب کے پاس ہے۔ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر نشانی آئی تو ایمان لائیں گے، حالانکہ نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل اور نگاہیں پلٹ دی گئی ہیں۔ انہوں نے پہلی بار ایمان نہیں لایا، لہٰذا ہم سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔